اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 295 میں محرم کے لیے بدنی محرمات کے متعلق فروعات پر گفتگو ہوگی۔ 30 چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہوتی ہیں، ان میں سے بعض کو بیان کیا گیا ہے اور بعض باقی ہیں۔ تو جو چیزیں بدن کے متعلق حرام ہیں ان کے متعلقہ فروعات اور مسائل ذکر ہونے والے ہیں۔ سابقہ بحث کا ایک تتمہ اور تکملہ بیان ہوگا۔ احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر ڈانپنے کا حکم ذکر ہوگا۔ بعض دیگر محرمات احرام کا تذکرہ اور متعلقہ فروعات ذکر ہوں گی۔ متعلقہ روایات اور احادیث بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اختیاری حالت میں جان بوجھ کر ناخن کاٹنا یا ناخن اکھاڑنا جیسے بھی ہو تو یہ حرام ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، زرارہ بن آئین کوفی جلیل القدر فقہ راوی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، من قلم اظافیرہ ناسیا او ساہیا او جاہلا فلا شیء علیہ ومن فعلہ متعمدا فعلیہ دم۔ جو شخص احرام کی حالت میں اپنے ناخن کاٹتا ہے بھول کر یا سہو و نسیان کی وجہ سے یا جہل و نادانی کی وجہ سے کہ مسئلہ نہیں جانتا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کفارہ بھی نہیں، اور جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ وسائل الشیعہ باب دہم ابواب بقیہ کفارات احرام حدیث پنجم ہے، اور موثق اسحاق بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کا راوی ہے، اگرچہ فتحی تھے۔ امام ابو الحسن کاظم علیہ السلام سے روایت کی، سألتہ عن رجل ناسی ان یقلم اظفارہ عند احرامہ قال یدعوها قلت فإن رجلا من اصحابنا افتاه بأن يقلم اظفارہ ويعيد احرامہ ففعل قال علیہ دم یحریقہ۔ میں نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو احرام کے وقت اپنے ناخن کاٹنا بھول گیا، فرمایا ان کو رہنے دے اور احرام کی حالت میں ان کو نہ کاٹے۔ میں نے عرض کی ہمارے اصحاب میں سے کسی نے اسے فتویٰ دیا ہے کہ وہ اپنے ناخن کاٹ لے اور احرام دوبارہ باندھے، اور اس نے ایسا ہی کیا، فرمایا اس پر خون بہانا واجب ہے، یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ وسائل الشیعہ باب 13 ابواب بقیہ کفارات احرام حدیث دوم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناخن اکھاڑنے سے عام ہے، چاہے ان کو کاٹے یا اکھاڑے یا توڑے۔ تو مراد کیا ہے؟ مطلق ازالہ، یعنی ناخن کو زائل کرنا جس طریقے سے بھی ہو، اور اختیاری صورت میں ایسا کرے تو حرام ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کہ اگر ناخن مجبوری کی صورت میں اکھاڑنا ہو تو وہ بھی جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں کفارہ واجب رہتا ہے۔ صحیح ہے، معاویہ بن عمار اس پر دلالت کرتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، عن المحرم تطول اظفارہ او ينکسر بعضها فیؤذیہ قال لا يقص منها شیئا ان استطاع فان كان تؤذیہ فلیقصها وليطعم مکان كل ظفر قبضۃ من طعام۔ وسائل الشیعہ باب 12 ابواب بقیہ کفارات احرام میں ہے۔ احرام والے شخص کے ناخن لمبے ہو چکے ہیں یا کچھ ٹوٹ جاتے ہیں تو اذیت دیتے ہیں، فرمایا اگر ممکن ہو تو ان کو نہ کاٹے، اگر وہ اذیت دیں تو ان کو کاٹے، اور ہر ناخن کے بدلے میں ایک مٹھی غذا کی فقیر و مسکین کو دے۔ اور بالوں کا اکھاڑنا یا مونڈنا زائل کرنا بھی چاہے کم ہوں یا زیادہ یہ حرام ہوتا ہے۔ سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں یا بدن کے دوسرے بال ہوں، چاہے ان کو بالکل مونڈے یا نتف کرے، یعنی کہ جڑ سے اکھاڑے یا نورا وغیرہ لگائے یا بلیڈ لگائے یا کینچی لگائے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، زرارہ بن عیین کوفی امام باقر علیہ السلام سے ہے، من حلق و نطف ابتہ ناسیا او ساہیا او جاہلا فلا شیء علیہ ومن فعل متعمدا فعلیہ دم۔ جو شخص بھول چوک کی وجہ سے، سہو و نسیان کی وجہ سے، جہل و نادانی کی وجہ سے بغل کو ڈھونڈتا ہے یا بال اس کے صاف کرتا ہے تو اس پر کوئی چیز نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کرے
تو ایک قربانی واجب ہے۔ وسائل وشیہ بابتہم ابواب بقیہ کفارات احرام۔ صحیح حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی جلیل القادر فقہ راوی امام صادق علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اذا نطف الرجل ابطیہ بعد الاحرام فعلیہ دم، اگر کوئی شخص احرام باندھنے کے بعد اپنی بغلیں صاف کرتا ہے اور ان کے بال کاٹتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القادر فقہ راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی عن المحرم کیف یحک راسہ، احرام والا شخص سر کو کیسے کھجلی کرے، فرمایا بیاضافیر ما لم یدم اور یقطع الشعر، ناخنوں سے کھجلی کر سکتا ہے لیکن خون نہ نکالے اور بال نہ کاٹے۔ مسائل وشیہ باب 73 ابواب طروق احرام۔ صحیح حلبی بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے عن المحرم یحتجم قال لا الا اللہ یجد بدا فلیحتجم ولا یحلق مکان المحاجم، اگر حجامت اور پچھنے لگوانے مقصود ہوں تو یہ اختیاری صورت میں جائز نہیں ہے، مگر اضطرار اور مجبوری ہو تو پچھنے لگوا سکتا ہے، لیکن جہاں پہ پچھنے لگانے ہیں وہاں بلیڈ یوز نہ کرے اور وہاں سے بال صاف نہ کرے۔ وسائل وشیہ باب 62 ابواب طروق احرام۔ اگر مجبوری ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، بال کاٹ سکتا ہے۔ صحیح ہے حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کعب بن حجرہ الانصاری والقمل یتناثر من راسه فقال اتوذیک حوامک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر کعب بن حجرہ انصاری کے قریب سے گزرے جبکہ اس کے بالوں سے جوئیں ٹپک رہی تھیں، فرمایا کیا تمہیں یہ جوئیں اذیت پہنچا رہی ہیں؟ فقال نعم، عرض کرنے لگا ہاں مولا۔ قال فانزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت نازل ہوئی فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، اگر کوئی مریض ہو یا اذیت ہو جوؤں کی وجہ سے سر میں تو فدیہ، روزے یا صدقہ یا عبادت۔ تو نبی اکرم نے اسے حکم دیا سر کو مونڈ لے اور اس کے لیے 3 دن روزے قرار دیے اور 6 مسکینوں کو صدقہ اور ہر مسکین کو 2 مد دے، اور نسک سے مراد ہے یعنی ایک بکری ذبح کرے۔ مسائل وشیہ باب 14 ابواب بقیہ کفارات احرام میں ہے۔ اور علامہ ہلی نے منتہی مطلب میں فرمایا لو کان له عذر من مرض او واقع فی راسه قمل او غیر ذلك من انواع العذاب جاز له الحلق اجماعا للآیت والاحادیث السابقہ، یعنی اگر اس کے لیے مجبوری ہو بیماری کی وجہ سے یا سر میں جوئیں وغیرہ اذیت پہنچاتی ہوں تو مونڈنا سر کا جائز ہے، اجماع ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، آیت بھی اس کی دلیل ہے، احادیث سابقہ بھی دلیل ہے۔ ثم ينظر فإن كان ضرر لاحق به من نفس الشعر فلا فدیہ، پھر دیکھا جائے اگر ضرر تو خود بال کی وجہ سے تھا تو وہ صورت میں کفارہ نہیں ہے، جیسے آنکھ میں بال اگاتا ہے یا اس کے حاجب میں بال گر جاتا ہے کہ اسے دیکھنے سے مانع ہوتا ہے، لأن الشعر ضر به فكان له ازالہ، تو ضرر ہی یعنی چونکہ بال ضرر پہنچا رہا تھا اس وجہ سے اس کو زائل کیا، جیسے شکار کو بعض اوقات مجبوری کے تحت شکار کرنا پڑے جب اس کے لیے مانع ہو، اور اگر اذیت بالوں کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ان میں جوؤں وغیرہ کی وجہ سے ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ فدیہ اور کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے بالوں کو کاٹا ہے ایک دوسرے ضرر کی وجہ سے، تو بال تو ویسے ہی ساتھ یعنی کٹ گئے ہیں، ان کو حالانکہ کاٹنا ان کی وجہ سے اذیت نہیں ہو رہی۔ ابھی عبارت علامہ ہلی کی جاری ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہ کہا جائے کہ جوئیں تو بالوں میں پڑی ہوئی ہیں اور بالوں کی وجہ سے یہ ساری مصیبت بنی ہوئی ہے، اور گرمی بھی بالوں کی کثرت کی وجہ سے لگتی ہے تو ضرر تو اصل بالوں کی وجہ سے ہے، تو فرماتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جوئیں بالوں کا حصہ نہیں ہوتی، یہ بندہ خود اس کی صفائی نہیں کرتا تو پھر وہ کٹھی ہو جاتی ہیں، تو یہ محل ہے سبب نہیں ہے، بال محل ہے جہاں پہ جوئوں نے سکونت اختیار کی۔ اسی طرح گرمی جو ہے وہ زمانے کی وجہ سے، موسم گرم ہونے کی وجہ سے خود بال گرمی پیدا نہیں کرتے اور نہ ہی اذیت کا سبب ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ جو 2
قسم کے ضرر ہیں، یہ بالوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح کی تحقیق جناب شہید اول نے دروس شرعیہ میں پیش کی ہے اور فاضل ہندی اصفہانی نے کاشف اللسان میں اور دوسرے کئی علماء نے اپنی استدلالی کتابوں میں پیش کی ہے۔ لیکن جناب سید المدارک عاملی مدارک الاحکام کی شرح شرائع اسلام میں اشکال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت مطلق ہے، جب ازالہ بالوں کو اکھاڑنا یا ان کو کاٹنا کسی مرض کی وجہ سے ہو کہ سر میں اذیت ہے تو پھر کیا ہے، فدیہ لازم ہونا چاہیے، اور اگر کسی اور وجہ سے ہو تو اصل یہ ہے کہ فدیہ نہیں ہونا چاہیے، کفارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ شہید ثانی نے بیان کیا تھا کہ اگر ڈائریکٹ مباشرتاً خود بالوں کو نہیں کاٹتا بلکہ جلد کو اکھاڑتا ہے، وہ اس کے اوپر بال بھی اکھڑ جاتے ہیں، تو صاحب جواہر فرماتے ہیں چونکہ اس صورت میں بالوں کا اکھاڑنے کا معنی ہی صدق نہیں کرتا، چاہے جائے کہ ان کو مونڈنے کا یا اکھاڑنے کا کوئی یا کاٹنے کا کوئی عنوان صدق کرے، تو اس صورت میں اس پر کفارہ وغیرہ یا حرام ہونا لازم نہیں آئے گا۔ یہ تو سابقہ بحثوں کا تتمہ تھا، اور اب ہم اس درس کی بحث کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ لِلرَّجُلِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى بِالطِّينِ وَالْحِنَاءِ وَالْارْتِمَاسِ وَحَمْلِ مَتَاعٍ يَسُرُهُ أَوْ بَعْضَهُ۔ محرمات احرام میں سے ایک یہ ہے کہ مرد اگر اپنے سر کو ڈھانپتا ہے کپڑے کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، حتیٰ اگر مٹی مال لے، مہندی مال لے یا پانی کے اندر اس کو ڈبو دے، یعنی سر کے اوپر کچھ سامان اٹھا لے جس سے پورا یا کچھ حصہ سر کا چھپ جائے تو یہ حرام ہوتا ہے۔ گویا محرمات احرام میں سے 18واں یہ ہے کہ مرد کا جو احرام کی حالت میں ہے اپنے سر کو ڈھانپنا یہ حرام ہوتا ہے، چاہے کپڑے کے ذریعے ہو چاہے کسی اور چیز کے ذریعے ہو، جیسے مٹی ہے، حنا مہندی ہے، یا پانی کے اندر اس کو ڈبوتا ہے یا سامان اٹھاتا ہے سر پہ جس سے سارا یا کچھ حصہ سر کا چھپ جاتا ہے۔ فرمایا نعم یستثنى عصام القربۃ وعصابۃ الصداع وما یستر منه بالوسادہ وفی صدقہ بالید وجہان وقطع فی التذکرۃ بجوازہ وفی الدروس جعل ترکہ اولا۔ اختیاری حالت میں مرد کا احرام میں سر کو چھپانا حرام ہے، مگر اس سے کچھ صورتیں استثناء کی گئی ہیں۔ اگر انسان پانی کی مشق اٹھاتا ہے تو اس کی جو تنابیں ہیں اور کچھ حصہ ہے وہ سر پہ آ جاتا ہے تو اس سے مشکل نہیں ہوگی، حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر میں درد ہے اور کسی رومال کے ساتھ اس کو باندھتا ہے تو کچھ حصہ سر کا ڈھانپ جاتا ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہوگا، اور جب وہ سونے لگتا ہے تو سر کو رکھتا ہے اپنے تکیے پر تو کچھ حصہ سر کا اس کے اندر چھپ جاتا ہے تو بھی حرام نہیں ہوگا۔ یہ صورتیں استثناء کی گئی ہیں۔ اچھا، یہ مشق کا جو بند ہوتا ہے وہ کیسے سر پہ آتا ہے؟ چونکہ عرب میں کبھی اس کو کندھوں پہ ڈالتے ہیں کبھی سر پہ ڈالتے ہیں، اور سر درد کو ختم کرنے کے لیے جو رومال باندھتے ہیں سر پہ، تو اس کے بہرحال فوائد ہوتے ہیں، اکثر اسی طرح کیا جاتا ہے، سر کو باندھ لیتے ہیں۔ اس قسم کی حدیث بھی سفینۃ البحار میں مادہ خضب میں موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سر درد ہوا تو آپ نے اس کو رومال سے باندھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مخصوص رومال تھا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ وفی صدقہ بالید وجہان، آیا اگر سر پہ اپنے ہاتھ رکھے تو اس میں صدق کرتا ہے کہ اس نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا ہے، چھپا لیا ہے؟ تو اس میں دو وجہ ہیں، یعنی ایک احتمال ہے کہ اس سے صدق کرتا ہے کہ اس نے اپنے سر کو ڈھانپا ہے کچھ حصے کو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے صدق نہیں آتا، سر ڈھانپنا، ہاتھ سے سر ڈھانپنا صدق نہیں آتا۔ تو اس میں دو قول بھی موجود ہیں۔ قطع فی تذکرۃ بجوازہ، علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء اپنی عظیم کتاب میں یقین کیا ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھنا جائز ہے، سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے سر کا ڈھانپنا یا چھپانا لازم نہیں آتا۔
وفی دروس جعل ترکہ اولا، جبکہ شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں قرار دیتے ہیں کہ سر کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں، سر کے اوپر ہاتھ نہ رکھنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوى الجواز لصحیحۃ معاویہ ابن عمار، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھنا جائز ہے، کیونکہ معاویہ بن عمار صحابی جلیل القدر سے کا راوی کی صحیح و سند معتبر اور حجت روایت موجود ہے۔ جب روایت میں اس چیز کی جواز کی دلیل موجود ہے تو اسی کو قوی تر قرار دیا جاتا ہے۔ والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقیقتا او حکما فالاذنان لیستا منه خلافا للتحریر۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر کا کتنا حصہ مراد ہے کہ جس کو ڈھانپنا حرام ہوتا ہے اختیاری صورت میں، تو فرماتے ہیں یہاں کتاب الحج میں احرام کی حالت میں سر سے مراد وہ حصہ ہے کہ جس کے اوپر حقیقتاً بال اگے ہوئے ہوں، یا حکمن یعنی اگر اس کے بال ہوتے تو اس حصے پر بال اگتے۔ تو دونوں کان سر کا حصہ نہیں ہوتے چونکہ ان کے اوپر بال نہیں اگنے ہوتے، خلاف للتحریر۔ لیکن یہ نظریہ جناب علامہ ہلی کی کتاب تحریر الاحکام کے خلاف ہے کہ وہ اس میں فرماتے ہیں کانوں کا ڈھانپنا بھی حرام ہے چونکہ یہ سر کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ تو مرد کے لیے اختیاری صورت میں سر کو ڈھانپنا حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ عبداللہ بن میمون کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے اپنے والد گرامی کا فرمان نقل فرمایا المحرم لا تتنقب لأن احرام المرأة فی وجہها و احرام الرجل فی راسہ، احرام والی عورت اپنے منہ کو نقاب نہ کرے کیونکہ احرام عورت وہ اس کے چہرے میں ہوتا ہے اور مرد کا احرام اس کے سر میں ہوتا ہے، تو مرد اپنے سر کو نہ ڈانپے۔ وسائل شیعہ باب 55 ابواب طرق احرام حدیث دوم۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، اپنے دور میں جلیل القدر فقہائے شیعہ میں شامل تھے، ائمہ معصومین سے اجتہادی روایات اور سوالات نقل کیے، ان کے جوابات نقل کیے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت کی الرجل المحرم یرید ان ینام یغطی وجہہ من الذباب قال نعم ولا یخمر راسہ، ایک شخص احرام کی حالت میں سونا چاہتا ہے مکھیوں سے بچنے کے لیے یا آج کل کی اصطلاح میں مچھروں سے بچنے کے لیے سر اپنے چہرے کو ڈھانپنا چاہتا ہے، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے سر کو مکنے کی طرح پیک نہ کرے اور اس کو نہ ڈانپے۔ صحیح حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی بھی جلیل القدر فقیہ تھے ائمہ کے دور میں، اور یہ سجستان بلوچستان کے باشندے تھے اور امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے۔ نقل کیا ان محرم غطى راسه ناسيا قال يلقي القناع عن راسه ويلبي ولا شيء عليه، احرام والا شخص اپنے سر کو بھول کر ڈھانپ لیتا ہے، فرمایا تو جب یاد آئے تو سر سے اپنا مکنا اور وہ چیز اتار دے جیسے اس کو ڈھانپا ہوا اور تلبیہ کہے، اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ روایات کا اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ اس میں فرق نہیں کہ وہ متعارف طریقے سے ڈھانپے کسی کپڑے کے ذریعے یا پھر مٹی اور مہندی اور جناب علی سامان سر پہ رکھ کر اس کو ڈانپے، کہ اس کو غیر متعارف طریقے سے ڈانپنا کہتے ہیں۔ سید المدارک فرماتے ہیں یہ واضح نہیں ہے، کیونکہ جس چیز سے منع کی گئی ہے روایات معتبرہ میں وہ سر کو تخمیر کرنا ہے اور قنا کی حالت ہے اور کپڑے کے ذریعے ڈانپنا ہے، ہر قسم کا ڈانپنا اس کو شامل نہیں ہوتا۔ تخمیر کا معنی ہوتا ہے ڈانپنا یعنی کپڑے کے ذریعے ڈانپنا، حالانکہ نہیں اگر اس کے متعلق ہو تو اس سے مراد لینا چاہیے جو متعارف فرد ہوتا ہے یعنی کپڑے کے ذریعے اس کو ڈانپنا۔ تو اطلاق تو بہرحال ان روایات میں پایا جاتا ہے، جبکہ اتفاق ہے تمام فقہائے شیعہ کا کہ ارتماس کرنا احرام کی حالت میں حرام ہوتا ہے، یعنی سر کو پانی میں ڈبونا، حالانکہ یہ بھی غیر متعارف طریقے سے سر کو ڈانپنا مراد ہے۔ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی امام صادق علیہ السلام سے لا یرتمس المحرم فی الماء
مسائل وشیہ باب 58 ابواب طروق احرام حدیث 53. اور اسی طرح صحیح عبداللہ بن سنان کوفی جلیل القدر سے راوی وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ولا ترتمس فی ماء تدخل فیہ راسک، یعنی احرام والا شخص یا تو احرام کی حالت میں اپنے سر کو پانی میں نہ ڈبو کہ پورا سر تیرا چھپ جائے اس کے اندر۔ بہرحال پورے سر کو چھپانے یا کچھ حصے کو چھپانے میں فرق نہیں، جیسا کہ فاضل اور شہید وغیرہ علماء فقہاء شیعہ نے تصریح کی ہے، کیونکہ نہیں جو روایات میں ہے وہ سارے سر کو ڈھانپنے کو جیسے شامل ہے، اسی طرح کچھ چیزیں کو ڈھانپنے کو بھی شامل ہے۔ اور جہاں تک مشق کی تناب یا اس کی رسی کو سر پہ ڈالنا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جائز ہوتا ہے، جیسا کہ جواہر الکلام میں علامہ محمد حسن نجفی نے فرمایا۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر سے راوی ائمہ کے دور میں فقیہ تھے، سأل ابا عبداللہ علیہ السلام عن المحرم یضع اسام القربۃ علی راسہ اذا استسقى قال نعم، امام صادق علیہ السلام سے احرام والے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ مشق کی رسی اپنے سر پہ ڈالتا ہے جب وہ پانی لینے جاتا ہے، فرمایا ہاں یہ جائز ہے۔ مسائل وشیہ باب 57 ابواب طروق احرام میں ہے۔ اور مصباح المنیر میں فیومی فرماتے ہیں اسام القربہ رباطها وسیرها التي تحمل به، یعنی جس کے ذریعے مشق اٹھایا جاتا ہے رسیاں وہ ہوتی ہیں۔ اور سر درد کے وقت جو رومال باندھا جاتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ صحیح معاویہ بن وہب جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع، کوئی حرج نہیں ہے کہ احرام والا شخص سر درد کی وجہ سے رومال سر پہ باندھے۔ وسائل وشیہ باب 70 ابواب طروق احرام میں ہے۔ اور اسی طرح تکیے پر سر رکھ کے سونا تو جائز ہے۔ تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا لأن المتوسط یطلق علیہ عرفا انہ مکشوف الراس، جب بندہ تکیے پر سر رکھ کے سوتا ہے تو عرف میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سر کھلا ہوا ہے، بلکہ صحیح ہے زرارہ میں تو یہ بات گزر چکی ہے کہ مکھیوں یا مچھروں سے بچنے کے لیے بھی سر کو ڈھانپنا سوتے وقت جائز ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا کہ ہاتھ اگر سر پہ رکھے تو اس سے ڈھانپنا لازم آتا یا نہیں آتا، تو اس میں جو اختلاف موجود ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تذکرۃ الفقہاء اور دروس کا مدارک الاحکام میں اس کو جائز قرار دیا ہے، اور علامہ ہلی نے اپنی منتہی المطلب وغیرہ میں بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ہاں تحریر الاحکام میں علامہ ہلی نے اشکال کیا ہے، اور دروس میں انہوں نے اس چیز کو ترک کرنے کو اولا قرار دیا۔ جواز کی دلیل تو یہ ہے کہ اس سے سر ڈھانپنا لازم نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص کپڑے کے بغیر اپنے شرمگاہ پر نماز کی حالت میں ہاتھ رکھ لے تو اس کو مستور العورہ یعنی عورت کو چھپا کر نماز پڑھنے والا نہیں کہتے، شرمگاہ کو چھپا کر نماز پڑھنے والا نہیں کہتے۔ اور دوسرا اس کو امر کیا گیا ہے کہ سر کا مسح تو اس نے کرنا ہے وضو میں، تو اگر ہاتھ رکھنے سے وہ چھپ جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسح نہیں کر سکے گا۔ اور صحیح معاویہ بن عمار بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے لا باس ان یضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا باس ان يستر بعض جسده ببعض، فرمایا کہ احرام کی حالت میں اپنے چہرے پر گرمی سے بچنے کے لیے ہاتھ رکھ سکتا ہے، اور اپنے بدن کے ذریعے اگر وہ چھپائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وسائل وشیہ باب 67 ابواب طروق احرام میں ہے۔